السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک سوال ہے، یہ پتہ نہیں کس میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، تو بڑی بس خوشی۔ میں سرچ کر رہا تھا تو آپ کی ویڈیو آ گئی تو میں نے یہ کر لیا، تو سعادت ہے میرے لیے کہ میں اللہ آپ سلام سے دے۔ کوشچن میرا سوال ہے سقیفہ کے بارے کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی ابو بکر کی، پہلے خلیفہ جو ہیں، تو 6 ماہ بعد لکھا ہوا ہے کہ کر لی۔ پہلے تو یہ کنفیوژن آ گئی میرے میں نا۔ تو دوسرا ہے کہ اگر اہل تشیع کہتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے، تو اتنی دیر کمپرومائز کیوں کیا مولا علی نے؟ تو اگر بعد میں بھی کر لیا بیعت تو اس میں کیا مصلحت تھی؟ تو اس میں نے بہت سارا سرچ کیا، اپنے دوستوں سے پوچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے نہ کچھ مصلحت تھی کہ بچ جائے، دین بچ جائے، یا وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے حکم دیا کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، تو نبی پاک نے تلوار نہ اٹھانے کا کہا لیکن ظلم برداشت کرنے کا تو نہیں کہا، آپ نے پھر بھی نہیں کوئی رسپونڈ کیا۔ کائنڈلی اس کو میں بڑا پریشان ہوں، یہ کویسچن لے کے مجھے ذرا کلیئر کر دیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی ویری ویلکم۔ آپ آئے اور صحیح مقام پر اللہ نے چاہا تو جواب آپ کو صحیح ملے گا۔ ایک تو پہلے تو بیعت کر لی جو کہا گیا وہ بھی ایک کوسچنیبل سوال ہے۔ سمپل سا میں آنسر آپ کو دوں، وہ یہ ہے کہ سوشل اسٹرکچر میں جب کہ ایک آئیڈیالوجی پنپ رہی ہے، اگر وہاں پر ایک ذرا سا مس کیلکولیشن ہوگا تو کیاس ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سرکار اس دنیا سے گئے ہیں، رحلت نما ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری کی ابتدا میں۔ کربلا کا واقعہ سارے مسلمان مانتے ہیں، یہ ہوا واقعہ، اور یزید غلط تھا، غلط، سارے مسلمان مانتے ہیں۔ تو کتنے سال میں؟ 61 ہجری۔ 61 ہجری وہ بھی محرم کے معنی only 50 years، ایگزیکٹ 50 years میں پورا اسٹرکچر ختم ہو گیا۔ ایک شرابی کبابی بندروں سے کھیلنے والا یزید جو ہے حاکم ہو گیا۔ تو اس کو consequences of taking wrong step leads to what؟ یہ ذرا سا بہت آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ اٹ ہرٹس، ہسٹری کو جب نکالیں گے، اندر جائیں گے، کرے دیں گے، حق کی تلاش کریں گے، یہ پینفل پروسیجر ہے، مگر اس پروسیجر میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ سے جب ایک ہدایت کی، جب ایک نماز پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم کہے، سنسیئرلی گزارش کرے، پروردگار I want to be on the right path، مجھے سیدھے راستے پہ رہنا ہے، تو مجھے بتا، میری ہدایت فرما۔ اس وقت میرے یہی مسئلے میں گھرا ہوا ہوں، تو میری چاہے شاید اللہ نے یہ ہمیں ہدایت فرمائی، آپ سے ہماری باری گفتگو ہو رہی ہے۔ ہیپوتھیسس بالفرض مولا امیر المومنین نے تلوار اٹھایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ دو راستے تھے، یا خاموشی یا تلوار۔ غور کیجیے کیا راستہ، تیسرا راستہ کیا تھا؟ کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ یا خاموش ہو جاتے، اور خاموش ہو کر ایڈوائزر، یہاں تک کہ تینوں خلفاء کے زمانے میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وارن کیا ہے، جیسے سیکنڈ خلافت کے زمانے جو ایکسپینشن ہو رہا تھا، اس کو مت بھیجو، اس کو اگر فوج میں بھیج رہے تو یہ روکو، یعنی گویا ایڈوائزری کا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدف اسلام کا پنپنا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے کہ preserving the main guidelines of اسلام، پہلے گائیڈ لائن کے اسلام نے جو بیان کیے ہیں ان کی حفاظت کرنا چیلنج آپ کا بھی، آج ہمارا بھی۔ آج مسلمانوں کا چیلنج ہے کہ ہم سب مسلمان متحد رہیں۔ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ متفق رہو، سب لوگ اپنے اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کی اصولوں کو تھام لو۔ آج دیکھو زائنسٹ تمہارے گھروں تک پہنچ گیا ہے، تم اٹھتے کیوں نہیں ہو، بیدار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تو اگر مولا امیر المومنین مکے خانہ
اب دیکھیے انحطاط فکری کا یہ عالم ہے کہ ثقیفہ میں جہاں پر بیٹھے ہوئے 17 آدمی 18 آدمی تو خلیفہ میں خلیفہ تو خلیفہ جھگڑا کرے، یعنی مہاجرین اور انصار میں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، اور مسلم امہ جو ہے بالکل خاموش ہے، اس لیے کہ حکم دیا گیا کہ کوئی بھی جس نے بھی کہا رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے اس کا قتل کر دوں گا. اور یعنی کتنا رنج کا مسئلہ ہے کہ رحمت للعالمین کی میت ان کو اجماعی طور پر پورے مسلمان مل کے نماز ادا نہیں کر سکتے، دو چار جا کر کے ادا کر سکتے. یہ تمام تاریخوں کو جب چھانتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے there was no way، کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں مولا کا کہ مولا جو ہے اگر تلوار نکال لیتے وہیں پر سول وار ہوتی تھی. سول وار کے معنی مدینے ہی میں دین ختم ہو. تو اسی لیے ضرورت ہے ایک ایسے میدان کی جہاں پر اصل دین اور اصل بے دین آ جائے، وہ ہے کربلا. 50 ایئرس میں شراب کباب، اصحاب کا قتل عام تھا امیر شام کے زمانے میں، عام قتل ہو رہے تھے اصحاب، کوئی پرواہ نہیں تھی کسی کو اتنا. اور دولت جو چنانچہ آپ ابو العلا مودودی ہمارے برادران اہل سنت کی بہت بڑے علماء میں سے، بہت ہی ریسپیکٹڈ پرسنالٹی، خلافت و ملوکیت پڑھی ہے، جس کے بعد ان کو الزام لگایا گیا شیعہ ہوگا. نہیں بھی کوئی بھی شیعہ نہیں ہوا یار. اب اس مولانا سلمان ندوی صاحب نے جزوہ لکھا ہے غدیر واز دیر، مولانا علامہ طارق جمیل نے، علامہ طاہر القادری صاحب نے غدیر واز دیر من کنت مولا فہد علی، سچائی ہے. جس کے شیعہ ہو گئے وہ لوگ نہیں حقیقت بیان کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، دین کے خطوط پر باقی رہنا ایک چیلنجنگ ایشو ہے. دین کا خطوط کیا ہے؟ یہ یونٹی کو باقی رکھنا ہے، اور اصول جو پرنسپلز ہیں دین کے ان کو تتر بتر ہونے نہیں بچانا ہے. تو یہ اگر مدینے میں اگر تلوار نکالتے مولا نے ممی، اٹ وڈ ہیو بین فینشڈ، وہیں پر ختم ہو جاتی. اور دشمنان اسلام کی پورا یہی تھا کہ یہ ہو. قرآن نے وہاں پہ کہا نہ. نہج البلاغہ میں ہے کہ جب لایا گیا کہ زبردستی آپ جو بیعت کیجئے، مولا کے ہاتھ دونوں ہاتھ جو ہیں پیچھے ہوئے تھے، یعنی مولا نے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھا رکھا. دوسرے خلیفہ نے کہا کہ اشارہ کیا تو پہلے خلیفہ نے ہاتھ لگایا کہ بیعت ہوگی، سبوں نے التکبیر پڑھی سب نے. تو ان تمام چیزوں میں نیٹی گریٹی میں جانے کے بجائے ہم لوگ مین خطوط کو باقی رکھیں. وہ یونٹی آف مسلمس ہیں، یونٹی آف اس مسلم میں ہم لوگ 90% ہم لوگ ساتھ ہیں. چلیے اس پہ کام کریں. آج ہمارے سامنے یمن ہزاروں بچے مر رہے ہیں، فلسطین غزہ کی وہ حالت ہے کہ لائیو پریزن بنا دیا گیا ہے، اور یہ جو شیوخ جو ہیں جا کر کے ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کتنا پینفل ہے. اس پہ بحث کریں، اس پہ کام کریں، سب مل کر کے یونائٹڈ انشاءاللہ. اللہ سلامت.